اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ پچھلے باب میں اقامت صفوف کا ذکر تھا کہ صفوں کو سیدھا کرنا، اور وہاں پر یہ بات تفصیل سے گزر چکی تھی کہ صفوں کا سیدھا ہونا اقامت صلاۃ میں داخل ہے، تو یہاں پر جو اقامت صفوف کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ صفوں میں کھڑے ہونے کی ترتیب، کس ترتیب سے لوگ کس کس جگہ میں کھڑے ہوں، اس حدیث کے اندر ایک تو اس کا بیان ہے، یعنی اس باب میں جو حدیث ہے اس میں 3 مضامین ہیں۔ پہلا جو مضمون ہے اس حدیث کا، جو پہلا ٹکڑا ہے، اسی کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب بنایا ہے، اور وہ پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، کہ میرے قریب تم میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جو زیادہ عقل والے ہیں۔ احلام حلم کی جمع ہے، بالغ کو کہتے ہیں۔ نہا بھی یعنی جیسے عقل کو کہتے ہیں نہا، نہیں کسی چیز سے روکنا، یعنی زیادہ عقل والے، زیادہ بااعتماد لوگ، زیادہ پروقار لوگ، زیادہ علم رکھنے والے۔ اور 2-3 باب پیچھے پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا، معارف السنن کے حوالے سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303 کا حوالہ ہم نے دیا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جگہ دیتے تھے، یعنی یہ لوگ بالکل حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ اور اس میں فائدہ بھی ہے، اس زمانے کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تو ایک مصلحت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایسے لوگوں کو پیچھے کھڑا رکھتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت دائمی ہے، قیامت کی صبح تک تمام جن اور انس ہر چیز کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبی بن کے آئے، تو نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہونا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ ذہین لوگ، زیادہ عقل والے لوگ جب میرے بالکل پیچھے ہوں گے تو وہ میری نماز کو اچھی طرح محفوظ کریں گے، میری نماز کو اچھی طرح محفوظ کریں گے، اور جب وہ اچھی طرح محفوظ کریں گے تو پھر امت تک میری نماز صحیح طریقے سے پہنچے گی۔ ایک فائدہ تو یہ تھا، ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے ذی علم یعنی علماء، طلباء، حفاظ، قراء، یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو ان میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علماء، طلباء، ان لوگوں کے ذہن تیز ہوتے ہیں، یہ ایک تو نماز کو محفوظ رکھنے میں ایک۔ دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے، اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اگر پیچھے سارے جہلاء کھڑے ہیں، یعنی ایسے لوگ کھڑے ہیں کہ جن کو فاتحہ بھی نہیں آتی، لیکن عمومی طور پہ ہوتا ہی یہی ہے کہ مسجد میں ایسے لوگ پہلے سے پہنچ جاتے ہیں اور بالکل امام کے پیچھے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے استاد جی فرماتے ہیں لم یبج، کوئی پتہ نہیں، اب امام کا وضو ٹوٹ گیا تو اب ان کو کیسے آگے کیا جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ امام اگر غلطی کرے تو لقمے کی ضرورت ہوتی ہے، جو آدمی قریب ہوگا لقمہ قریب سے مل جائے گا اور اچھا مل جائے گا، لقمہ قریب سے مل جائے گا اور اچھا مل جائے گا۔ یا امام سے جو ذہین لوگ ہوں گے، امام سے غلطی ہو گئی، یعنی بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے، کھڑا ہونا تھا بیٹھ گئے، تو جو ذہین لوگ ہوں گے، جن کے حافظے مضبوط ہوں گے، وہ لوگ کیا کریں گے، امام کو متنبہ کر دیں گے، امام کو۔ تو یہ 2 فائدے ہیں۔ ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا جو فائدہ تھا وہ تو اب نہ رہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کی نماز جو محفوظ تھی وہ تو ہو گئی، اب ایک فائدہ تو چلا گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں پھر بھی ضرورت پڑتی ہے، امام کا وضو ٹوٹ جائے، پیچھے سے آدمی کو آگے امام بنانا ہے، تو ظاہر بات ہے پیچھے وہ آدمی امام بنے گا جو امام کے لائق تو ہو نا۔ اب دیکھیں نا، اس کو احکامات کا بھی تو پتہ ہو کہ امام نے مجھے آگے کرنا، میں نے آگے کیسے ہونا ہے، میں نے آگے ایسے چلا جائے منہ اٹھا کے، یا امام پیچھے سے پڑھے اور وہ نماز ہی توڑ دی اپنی، یا اب امام نے جہری نماز پڑھانی ہے تو کیسی ہے، سری کیسی ہے۔ نماز کے اندر تو ہزاروں مسائل ہیں،
اس لیے اب بھی یہ امام کے بالکل جو 4-5 آدمیوں کی جگہ ہوتی ہے، یہ اب بھی تمام مساجد والوں کو چاہیے۔ الحمدللہ اب ہر مسجد میں علماء کی، طلباء کی، حفاظ قراء کی کثرت زیادہ ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے اتنی نہیں تھی، تو اب ہر مسجد میں تو الحمدللہ مدرسہ ہے۔ تو اب لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ پہلے بھی آ جائیں تو وہ ان جگہوں کو، یعنی امام کے بالکل پیچھے 4-5 آدمیوں کی جگہ کو خالی رکھیں، یہاں پر نہ بیٹھیں، یہ جگہ علماء طلباء کے لیے رکھیں، یہ جگہ علماء طلباء کے لیے رکھیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ امام کا وضو ٹوٹ جائے گا تو ان لوگوں کو نماز پڑھانے میں ان کو بھی آسانی، امام کو بھی آسانی، پھر یہ مسائل سے واقف ہوں گے۔ اور یہ ہے کہ لقمہ دینے کی ضرورت پڑے گی تو یہ لوگ نزدیک ہیں، لقمہ بھی دے دیں گے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں پہلا مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ ذہین اور یعنی علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ میرے پاس، میرے قریب کھڑے ہوں۔ حالانکہ کہ امام کے قریب کھڑا ہونے کا حق وہ آدمی رکھتا ہے جو پہلے آ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ معاف کرے ہمارے علماء طلباء میں بڑی سستی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ پہلے چلے جائیں اذان کے فوراً بعد یا اذان سے پہلے تو کوئی دوسرا آ کے بیٹھے نہیں، لیکن ہمارے اندر سستی یہ ہے کہ ہم عین اقامت کے وقت یا اقامت کے بعد پہنچتے ہیں، وہ لوگ ہم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو حق تو وہ رکھتے ہیں، لیکن ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ امام کے بالکل پیچھے اس جگہ کو علماء طلباء کے لیے خالی رکھیں۔ پہلا مضمون اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ امام کے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں اس حدیث کی روح سے جو صاحب علم ہیں، جو صاحب علم ہے، علم رکھتے ہیں۔ دوسرا مضمون آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے قریب رہیں گے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جتنے وہ ذی علم لوگ ہیں اس ترتیب سے وہ بنے۔ دوسرا مضمون یہ ہے ولا تختلفوا فتختلف فلا تختلفون، تم اختلاف نہ کرو۔ اور یہ مضمون پیچھے بھی آ چکا تھا کہ بھئی اگر تم صف سیدھی نہیں کرو گے تو تمہاری صف نہ سیدھی کرنے کی وجہ سے، یعنی تمہارے صف کی نادرستگی کی وجہ سے اللہ تمہارے اندر اختلاف کو پیدا فرما دے گی۔ تو یہاں پر بھی وہ مضمون دوبارہ دیکھیں، یکجہتی کا کتنا خیال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے اجتماعیت کے اندر۔ ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ جل شانہ کا ہاتھ بھی جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اجتماعیت بڑی اہم ہے، بڑی ضروری ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اختلاف نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری صفیں آگے پیچھے نہ ہو، تمہاری صفوں میں اختلاف نہ ہو، ایک ادھر کھڑا ہے ایک بے ڈھنگے نہ کھڑے رہو، صفوں کو بھی سیدھا رکھو اور کھڑے ہونے میں وقار کا خیال رکھو، پر وقار رہو۔ کیا رہو؟ قوموا للہ قانتین، یعنی اللہ کے آگے پر وقار کھڑے رہو، اختلاف نہ کرو۔ اور اگر اختلاف کرو گے تو فرمایا اللہ کے نبی نے کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا، فتختلف قلوبکم۔ حالانکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صف کا اختلاف یا آگے پیچھے ٹیڑھا کھڑے ہونے سے چہروں کا اختلاف یا آدمیوں کے اندر اختلاف کا آ جانا، ظاہری طور پہ ذہن اس چیز کو نہیں تسلیم کرتا، لیکن چونکہ یہ خبر ایک مخبر صادق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، اس لیے اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اختلاف پیدا ہوگا۔ اور تیسرا مضمون جو اس میں وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ، تیسرا مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ مساجد کے اندر شور اور غل سے جو ہے احتراز کرنا۔ دیکھو مسجدیں اس لیے نہیں بنی، مسجدیں کے اندر شور کرنا اور مسجدوں میں اونچی آواز سے بولنا یہ مسجد کا جو تقدس ہے اس کو پامال کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ایسے ضائع ہوتی ہیں جیسے اس طرح بالوں کو اڑا دیتا ہے، جیسے اس طرح بالوں کو اڑا دیتا ہے، نیکی ایسے ضائع ہوتی ہیں۔ یا فرمایا جیسے آگ جل رہی ہو، جلتی ہوئی آگ کے اوپر خشک لکڑیوں کو ڈالا جائے تو وہ کتنی جلتی آگ پکڑتی ہیں اور کتنی جلتی جل کے بھسم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اگر مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی تو ایسے تمہاری نیکیاں بھسم ہو جائیں گی۔ تو اونچی آواز سے بولنا یہ ویسے بھی ممنوع ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا اونچی اونچی بولنا اور گلا پھاڑ پھاڑ کے بولنا، فرمایا یہ تو اللہ نے فرمایا تو گدھوں کا کام ہے، اس کی آواز ایسی، یعنی اپنی آواز کو پست رکھنا۔ اور یہ تقوی کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب وہ نابینا ہو گئے تو اب مسجد حرام میں آئے، دیکھا کہ کچھ لوگ زور سے بول رہے، ان کے پاس گئے اور کہا کیا کر رہے ہو، تم اونچی بول رہے ہو؟
اور فرمایا کہ صحابہ کی جماعت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ فصیح اللسان ہیں اور یہ لوگ اچھی بات اور اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف نے ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ اکثر اوقات چپ رہتے ہیں، ان کی آوازیں پست رہتی ہیں، یہ چپ رہتے ہیں، ان کی آوازیں پست رہتی ہیں۔ تو لہٰذا مسجد میں بازاروں کی طرح شور و غل سے منع فرمایا، اس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اور اسی کے زمرے میں ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ مدارس کے اندر بھی طلباء کو یہ چاہیے کہ وہ کلاسوں میں اور درسگاہوں کے اندر شور و غل نہ کریں، وہ درسگاہوں میں شور و غل نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ درسگاہ کی جو عزت ہوگی، جو عظمت ہوگی، وہ پامال ہوگی، اور اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا حدیث کے نور سے آدمی محروم ہو جائے گا۔ اگر درسگاہ کی عظمت نہیں، ایک طالب علم کے بارے میں آتا ہے مدرسے میں ننگے پاؤں پھرتے تھے، پوچھا گیا آپ کیوں پھرتے؟ کہ یہ میرا مادر علمی ہے، میں اس میں علم حاصل کرتا ہوں اور میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا مادر علمی ہو میں جوتے سمیت اس میں پھروں، بغیر جوتے کے مدرسے میں پھرتے تھے۔ تو درسگاہوں کا خیال رکھنا، ان کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، اور اس میں شور و غل جیسے بازاروں میں ہوتا ہے، پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، مسجد اور مدرسے میں یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ کام اگر ہوں گے تو ہم حدیث کے انوار سے محروم ہو جائیں گے۔ مساجد میں یہ کام ہوں گے تو ہماری نیکیاں رایہ گاہ چلی جائیں گی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ختم ہو جائیں گے اور ہمیں شعور بھی نہیں ہوگا، اور ہماری نیکیاں بسم ہو جائیں گی۔ اس لیے مساجد میں آ کر مدرسوں میں اپنے آوازوں کو پست رکھنا اور شور و غل سے احتراز کرنا، اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کلام اس باب کا، اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک تو امام کے پیچھے جو ہے وہ علماء، طلباء، حفاظ، قراء، یعنی یہ لوگ جو ہے امام کے پیچھے کھڑے رہوں، اور عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ ضد نہ کریں، بلکہ اگر پہلے بھی آ جائیں تو یہ جگہ ان لوگوں کے لیے خالی رکھیں۔ دوسری یہ ہے کہ صفوں کا اختلاف نہ ہو، صفوں میں جب بھی کھڑے ہوں بالکل ایک سیت میں نے بتایا تھا کہ طریقہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ایڑی یعنی ٹخنا اور کندھا دیکھ کے، کہ ٹخنے ایسے برابر ہوں کہ ایک طرف سے دھاگا پرویا جائے، سب کے ٹخنوں کو گزرتا ہوا چلا جائے، ایسے بالکل سیدھے ہم کھڑے رہیں، اختلاف نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مساجد، مدارس کے اندر شور و غل نہ کیا جائے۔ مسجدوں میں آئے تو آوازوں کو پست رکھیں، اور یہ آوازوں کو پست رکھنا عقل مندی کی دلیل ہے، اس سے آدمی کی نیکیاں محفوظ رہتی ہیں۔ اور درسگاہوں میں آوازوں کو پست رکھنے سے حدیث کا نور نصیب ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا۔